بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مقرر ہوئے، اور خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جمعے کے خطبے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے تم پر زبردستی مسلط کیا گیا ہے، کیونکہ سلمان بن عبد الملک کی وصیت کے مطابق جو بھی ان کی وصیت سے انکار کرتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ خلیفہ اسے ہونا چاہیے جس پر تمام رعیہ متفق ہو، تو لہٰذا میں خلیفہ کے عہدے سے اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں، اور جس پر آپ لوگ متفق ہوں اسے خلیفہ بنا دیں۔ لیکن تمام رعیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہی بنو امیہ کے نئے خلیفہ کے طور پر چنا، اور پھر یوں حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ منتخب ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے والد عبدالعزیز ابن مروان کا تعلق اموی قبیلے سے تھا، اور جبکہ آپ کی ماں ام عاصم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ آپ کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام صوبوں کی انتظامیہ کی خود نگرانی کرنا شروع کر دی۔ آپ نے عبد الملک بن مروان کے دور میں عراق اور مشرقی خلافت پر قائم وسیع حکمرانی کو تقسیم کر دیا، اور خلیفہ سلمان کے دور میں اس بڑے صوبے میں تعینات کیے گئے یزید بن المحلب کو آپ نے برخاست کر کے قید کر لیا، کیونکہ اس نے تبرستان اور جنوبی کیسپین کے ساحلی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد لوٹی گئی دولت کو خلافت کے خزانے میں بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کا 3 سالہ دور بالکل خلافت پر مبنی تھا، اور آپ نے اپنے دور حکومت میں جو بھی کام کیا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک عالم تھے، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا محمد ابن کعب اور میمن ابن مہرام جیسے عظیم علماء میں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے اساتذہ کا وظیفہ مقرر کیا اور تعلیم کو فروغ دیا۔ اپنی ذاتی مثال کے ذریعے آپ نے عام لوگوں میں تقوی، استقامت، کاروباری اخلاقیات جیسی اعلیٰ صفات کو جنم دیا۔ ان کی اصلاحات میں شراب نوشی کا سختی سے خاتمہ، عوامی اریانی سے منع کرنا اور زکوٰۃ کی منصفانہ تقسیم شامل ہیں۔ آپ نے فارس، خراسان اور شمالی افریقہ میں بڑے پیمانے پر عوامی کام سر انجام دیے، جس میں نہروں، سڑکوں کی تعمیر شامل ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظموں کے حکمران تھے، اور آپ کے دور میں 3 بر اعظموں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اپنی باقی کی زندگی فقر میں گزار دی، یہاں تک کہ آپ 3 بر اعظموں کے حاکم تھے۔ اور تو اور آپ کی زوجہ فاطمہ بنت ملک، جنہیں بنو امیہ کی امیر ترین خاتون کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ آپ کے دادا مروان ابن حکم بنو امیہ کے بادشاہ تھے، آپ کے والد عبد الملک بن مروان بنو امیہ کے بادشاہ، آپ کے بھائی ولید بن عبد الملک بنو امیہ کے بادشاہ، آپ کے دوسرے بھائی سلمان ابن ملک بنو امیہ کے بادشاہ، اور تو اور آپ کے خاوند خود بنو امیہ کے موجودہ خلیفہ۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے گھرانے نے فقر کی زندگی بسر کی اور خدا کی خوشنودی کے لیے ہر کام کیا۔ اپنی حکومت کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا، لیکن لوگوں کے حق میں آپ کی اصلاحات امیوں کو پسند نہیں تھیں، تو پھر اسی وجہ سے ان کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، اور جس کی وجہ سے آپ 37 سال کی عمر میں وفات پا گئے 720 عیسوی میں۔ اور پھر آپ کے بعد یزید بن عبد الملک کو بنو امیہ کا 9واں خلیفہ مقرر کیا گیا، اور مشکل سے تقریباً 40 دن تک یزید بن عبد الملک آپ کے اصولوں پر سلطنت کو چلا سکا، اور پھر دوبارہ سے بادشاہت کے نظام پر گامزن ہو گیا، اور یزید کا دور حکومت تقریباً 4 سال کا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یزید کا بھائی ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کا 10واں خلیفہ مقرر ہوا 724 عیسوی میں۔ اپنے بھائی یزید دوم سے وراثت میں ملی خلافت بہت ساری مختلف پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی، تاہم ہشام ان مسائل میں شریک ہونے اور اموی سلطنت کو ایک وجود کی حیثیت سے جاری رکھنے میں مؤثر ثابت ہوا۔ ہشام کی 19 سال کی حکمرانی ایک مؤثر حکمرانی تھی، اور اس میں اصلاحات کی بحالی کا آغاز ہوا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شروع کیا تھا۔ اپنے بھائی ولید اول کی طرح ہشام بھی فنون لطیفہ کا ایک عظیم سرپرست تھا۔ اس نے متعدد ادبی اور سائنسی شاہکاروں کو عربی میں ترجمہ کرنے کی نگرانی کرتے ہوئے مزید اسکولوں کی تعمیر کر کے، اور شاید سب سے اہم بات
یہ کہ تعلیم کی ترقی کی حوصلہ افزائی کی۔ ہشام نے شریعت کو سختی سے لاگو کروایا جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا تھا، اور حتیٰ کہ اپنے گھر والوں پر بھی نافذ کیا۔ اموی قبیلے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ان کی قابلیت اس کی کامیابی کا ایک اہم عنصر ہو سکتی ہے، اور اس کی نشاندہی بھی کر سکتی ہے کہ اس کا بھائی یزید دوم سلطنت کو چلانے میں کیوں ناکام رہا۔ روایت کے مطابق ہشام نے حدیث کے عالم ابن شہاب الزہری کو حدیث کو لکھنے کا حکم دیا جو انہوں نے حفظ کی ہوئی تھیں، اور ہشام کے دور میں ہی اسپین میں پچھلے کئی سالوں کے اندرونی تنازعات کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام کا جھنڈا اسپین میں بھی لہرا رہا تھا، اور ہشام کے گورنر عبد الرحمن ابن عبداللہ نے ایک بڑی فوج تیار کی اور فرانس کا رخ کر لیا، لیکن اسے بورڈو سے آگے نہ جانے دیا، اور اس ناکامی کے ساتھ اسلامی فتوحات اسپین سے آگے نہ بڑھ سکیں، اور 743 میں ہشام کا 19 سال کا دور اقتدار ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی بنو امیہ کے زوال کا آغاز ہو گیا، اور ہشام بن عبد الملک کے بعد اس کے بھائی یزید دوم کا بیٹا الولید دوم بنو امیہ کا 11واں خلیفہ مقرر ہوا، جو تقریباً 1 سال خلیفہ رہا، 743 سے 744 عیسوی تک۔